بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ خالد اقبال یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں اپنی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ کا بلکہ سانحہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ چند لوگ سوات کے پہاڑی علاقوں میں انجوائے کرنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، صبح کے وقت انہوں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد تصویریں لینے کے لیے ساتھ ہی سامنے دریا تھا اور وہاں اس کے اندر چلے گئے، اور درمیان میں ایک جو اونچی جگہ تھی وہاں تقریباً کوئی 18-19 لوگ تصویر میں نظر آ رہے ہیں۔ وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے تصویریں لینا شروع کر دی۔ ان کی بدقسمتی کہ ایک دم سے پانی کا ریلا آیا بہت تیز۔ جب پانی کا ریلا بہت تیز آیا تو سامنے جہاں انہوں نے ناشتہ کیا تھا وہ لوگ موجود تھے اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے وہاں سے شاؤٹ کرنا شروع کیا زور زور سے آوازوں میں، اور ان کی آوازیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ویڈیوز میں سنی جا سکتی ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں، ہماری مدد کرو۔ وہاں لوگوں نے ریسکیو کو ٹیلی فون کیا تو ایک شخص جو ان میں سے بچ گیا وہ بتا رہا تھا کہ 1 گھنٹے کے بعد ریسکیو والے پہنچے۔ اب لوگ جو ہیں ان کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ پانی کا ریلا ایک دم سے آ گیا۔ اب کوئی بھی اس کے اندر ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پانی کا ریلا کراس کر کے باہر نکل آتے، لیکن وہ کمپیریٹیولی تھوڑی اونچی جگہ پہ کھڑے تھے، لیکن پانی جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب ریسکیو کو ٹیلی فون کیا گیا تو 1 گھنٹے کے بعد ریسکیو والے پہنچے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی خطرناک جگہ جہاں سے پورے پاکستان سے اور دنیا کے مختلف حصوں سے بھی سوات میں ٹورزم کے لیے آتے ہیں، وہاں جو سامنے اتنے زیادہ ریسٹورنٹس ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی انتظام نہیں تھا کہ جو پانی کا پہلا ریلا ہی آیا تو اس وقت کم از کم چھوٹے بچوں کو وہاں سے نکال سکتے۔ اور جب انہوں نے ریسکیو والوں کو فون کیا تو ریسکیو والے بھی 1 گھنٹے کے بعد پہنچے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب آئے تو آ کے انہوں نے کہا کہ اب تو پانی بہت تیز ہو گیا ہے، اس لیے اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہو کے کنارے پہ ان کی تصویریں بنا رہے ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں، ہمیں کچھ بچانے کے لیے کچھ بندوبست کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ تو سارے لوگ دوسری جگہوں سے آئے ہوئے تھے، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ یہاں کس کو فون کرنا ہے، ان کے پاس وہاں کے فون بھی نہیں تھے، لیکن سامنے جو لوکل اتنے زیادہ لوگ تھے ان میں سے کسی کے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ وہ کچھ ان کو نکالنے کے لیے کر سکتے۔ ریسکیو والوں 15 منٹ کے بعد دوبارہ آئے اور آ کے کہا کہ جی ہم کچھ کرتے ہیں، لیکن اتنی دیر میں پانی جو ہے وہ اوپر آ چکا تھا اور جو لوگ ہیں وہ پانی کے اندر بہہ کے اپنی زندگی آہستہ آہستہ کھو رہے تھے۔ یہاں سب سے بڑی غلطی جو ہے، یہ مینجمنٹ کی بات ہے جو کہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، یعنی KPK کی گورنمنٹ ہے، ان کو ایسا انتظام کیا ہونا چاہیے کہ بارشوں کا موسم ہے اور پورے پاکستان سے لوگ وہاں ٹورزم کے لیے آ رہے ہیں، یہاں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے تو حادثے کے لیے کیا انتظامات کیے جائیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ میں ویلز میں پڑھ رہا تھا اور گرمیوں میں شام کے وقت سمندر کے کنارے لوگ نہانے کے لیے چلے جاتے تھے، دن کے وقت بھی، اور جو ہی شام ہوتی تھی تو ہوائی جہاز جو ہیں وہ اوپر چھوٹے اور ہیلی کاپٹرز وہ اڑنا شروع ہو جاتے تھے کہ کوئی پانی کے بہاؤ سے آگے نہ چلا گیا ہو۔ اپنے لوگوں کی زندگیوں کی اتنی زیادہ ان کے لیے امپورٹنس ہے۔
یہاں لوگ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے وہاں لوگ ہیں انہوں نے اور ان کی گورنمنٹ نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوا کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو فوری طور پہ لوگوں کو کیسے بچانا ہے۔ یہ ریسکیو والے کیا صرف مرہم پٹی کرنے کے لیے تھے؟ اور کیا اب میں کے پی کے وزیر اعلیٰ سے کہوں گا کہ آپ کو بڑی سخت قسم کی کمپلیٹ انکوائری کرنی چاہیے، اور رپورٹ جو ہے باقاعدہ آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب کو بھی بھیجنی چاہیے، اور لوگوں کے لیے بھی اس کو پبلش کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آئندہ بھی وہ جا سکتے ہیں۔ اب تو یہاں سب جگہ پہ پنجاب کے اندر خاص طور پہ کراچی میں یہ کہنا لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ سوات والوں کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو کیا ریسکیو والوں نے، پہلے تو بات یہ ہے کہ ریسکیو والوں کے پاس انتظامات کیوں نہیں تھے، اس کا کون رسپانسیبل ہے؟ اور پھر ریسکیو والوں نے کیا اسسٹنٹ کمشنر کو اطلاع کی؟ کیا اسسٹنٹ کمشنر نے ڈپٹی کمشنر کو اطلاع کی؟ ٹھیک ہے، اور ان کے پاس کوئی انتظامات کیوں نہیں تھے؟ اور اگر بالفرض کہ یہ پروٹوکول ہے، یہ ایسا کیا جانا چاہیے تھا کہ اگر ریسکیو والے خود نہیں کر سکتے ان کو لوکل پولیس کو بھی انوالو کر لینا چاہیے تھا کہ پولیس کے نوجوان تیراک ہو سکتے ہیں، ان کے پاس کچھ سامان ہو سکتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے یہ اس کی رسپانسبلٹی تھی، ڈپٹی کمشنر کی رسپانسبلٹی تھی، اور اگر ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا تو وہ فوری طور پر پاک آرمی کو کانٹیکٹ کر سکتے تھے۔ 1 گھنٹہ کے بعد جب آئے وہ ریسکیو والے، یہ کہہ کے جب چلے گئے کہ ہمارے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے، تو 1 گھنٹے کے بعد جب آئے اس وقت بھی سارے لوگ محفوظ تھے، پانی گو اوپر چڑھ گیا تھا لیکن ابھی سب زندہ تھے۔ جب وہ 1.5 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ پانی نے ان کو وہاں سے آہستہ آہستہ اوپر چڑھا اور لوگ جو ہے نا اس کے اندر بہنا شروع ہو گئے۔ اگر پاک آرمی کو بھی اطلاع کر دی جاتی تو فوج ہماری پہنچ جاتی تو ان کے پاس ضرور کوئی نہ کوئی ایسے انتظامات ہوتے کہ وہ ان لوگوں کی جانیں بچا لیتے۔ اب آپ تصویر میں دیکھیں کہ 2 سال کا بچہ، 5-6 سال کا بچہ، خواتین، شرم کی بات کس کے لیے ہے؟ انتظامیہ کے لیے، کے پی کے کی گورنمنٹ کے لیے، اس کے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور خاص طور پہ وہاں کا جو اسسٹنٹ کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، اس کو تو اس پانی میں خود جا کے ڈوب مرنا چاہیے کہ اس نے کوئی انتظامات نہیں کیے تھے۔ اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس علاقے کے وہ ایڈمنسٹریٹرز ہیں، جو علاقہ ان کے جورسڈکشن میں آتا ہے، وہاں کتنے جو ہیں وہ ٹورسٹ آ رہے ہیں اور بارشوں کا موسم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں یہ بہت ہی سخت الفاظ میں علی امین گنڈاپور سے کہوں گا کہ آپ اس کی انکوائری کریں، اور جو بھی شخص رسپانسیبل ہے اس کو سخت سزا دیں۔ صرف تھوڑی بہت سزا جو ہے نا یہ کافی نہیں ہے۔ یہ جو آ کے چلے گئے کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان پہ تو 302 لگتی ہے، ان کو مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ یہ رسپانسبلٹی تھی ان کی کہ ان کو بچایا جائے، انہوں نے کیوں نہیں بچایا؟ اور پھر یہ آپ نے انتظامات کیے ہیں کہ سامنے اتنے زیادہ جو ہے وہ ریسٹورنٹس ہیں، وہاں کے لوکل لوگ ہیں، اور جو مہمان یا ٹورسٹ وہاں آتے ہیں ان کے لیے یہ انتظامات ہیں۔ اس لیے آپ کی جو گورنمنٹ ہے اور جو انتظامیہ ہے اس علاقے کی، خاص طور پہ آپ ذرا اس کی اچھے طریقے سے گوشمالی کریں، انکوائری کریں۔ صرف ٹرانسفر کر دینا کافی نہیں ہے، خواہ وہ سی ایس ایس کر کے آیا ہو یا پروونشل سروس سے ہو، ان کو ڈسمسل فرام سروس کم از کم جو ہے ان کے لیے ہونا چاہیے۔ 17 لوگوں کی جانیں، معصوم بچے، اور ان کو بچایا جا سکتا تھا۔ آپ نے صحیح جگہ پہ کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، اور یہ ریسکیو وہاں جو ہے یہ آپ نے مرہم پٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ شرم کی بات ہے آپ کے لیے۔